آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیت کے بارے میں فرقہ کیا ہے، دیوبند کس چیز کا نام ہے، علماء دیوبند کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہر عام مسلمان کے ذہن میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ہیں، اس میں کون سا فرقہ برحق ہے، کون سا فرقہ صحیح اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم ہے، قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، اور ہر فرقے کا دعویٰ یہ ہے کہ میں صحیح ہوں، میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں۔ تو ایسے وقت میں ایک عام مسلمان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ اس نے یہ حدیث بھی صحیح سنی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقۃ، کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، وافترقت النصارى علی 72 فرقۃ، اور نصارہ عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، وستفترق هذه الامة على 73 فرقۃ، اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے فرقے جہنم میں پہنچیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے، وہ فرقہ کون ہوگا جو برحق ہوگا؟ حضور نے فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ میرے ساتھیوں طریقے پر ہوگا وہ برحق فرقہ ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی صحیح ہے، اس سے معلوم چلتا ہے کہ امت کا فرقوں میں بٹنا یہ ثابت ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن ہر فرقے ہی یہ دعویٰ کرتے کہ ہم برحق ہیں، ہم صحیح ہیں۔ تو اب ایک عام آدمی کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے، اور یہ ایک سچ مچ یہ حقیقتاً یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، بہت سارے آزمائشوں میں سے۔ ہمیں آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت اہم بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے، برحق فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، تو وہ فرقہ جو اللہ کے رسول کی سنت کو مانے اور صحابہ کے فیصلوں کو مانے، تو اس فرقے کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں۔ سنت سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور جماعت سے مراد ہے صحابہ کی جماعت۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں جو لوگ، ان لوگوں کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہی ایک واحد فرقہ برحق ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہی جنت میں جائے گا۔ دیوبند تو ایک چھوٹے سے شہر یا ایک بڑے قصبے کا نام ہے۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے 1866 عیسوی میں جب انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو اپنے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، چونکہ انگریزوں نے دین پر حملہ بولا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے اپنی شناخت اپنے مذہب کو بچانا مشکل تھا، تو چند علماء نے ایک نامعلوم بستی، اس زمانے میں ایک گاؤں دیوبند کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم اپنے نیک فرزندوں، وہاں سے نکلنے والے بڑے اللہ والے علماء، صلحاء، اولیاء، اور وہاں کے علماء کے خلوص اور تقوی اور اللہ کے ان کی مقبولیت کی وجہ سے دیوبند پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ دیوبند نے حقیقت میں ہندوستان میں اسلام کا تحفظ کیا، مدارس و مساجد قائم کر کے لوگوں کے عقیدے کو اور مذہب کو باقی رکھا۔ یہاں کے علماء دنیا بھر میں پہنچے، ہر بر اعظم میں یہاں کی آواز پہنچی، تو اس طریقے سے دیوبند بہت مشہور ہو گیا، اور یہاں کے علماء دیوبند کہلانے لگے، اور جو عوام ان علماء سے وابستہ ہوتے وہ دیوبندی کہلانے لگ گئے۔ کسی نے نام رکھا نہیں، ایک نام خود پڑ گیا، ماحول نے، سماج نے ایک نام دے دیا۔ یہاں پر یہ بات آپ کو نوٹ کرنا ہے، یاد کرنے کی ہے کہ دیوبند نے کسی مسلک کو، کسی نئی سوچ کو، کسی نئے اسکول آف تھاٹ کی بنیاد نہیں ڈالی، کوئی دین میں نئے طریقے کا ایجاد نہیں کیا، بلکہ وہی طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ساری امت 14 صدیوں سے جس طریقے پہ چلی آ رہی تھی، اسی کو برقرار رکھا، اسی کا دفاع کیا، اور نئی روح پھونکی عوام کے اندر، اسی طریقے پر عوام کو دوبارہ کھڑا کیا۔ تو ان کی اس محنت کی وجہ سے لوگوں نے ان کو امتیاز بخشا، انہوں نے کوئی نیا مسلک نہیں دیا۔ تو دیوبند کے علماء نے کسی نئے مسلک کی بنیاد نہیں ڈالی، کسی نئے نظریے کو جنم نہیں دیا، بلکہ وہ دراصل اہل سنت والجماعہ ہیں جو دیوبند کے نام سے سماج میں مشہور ہو گئے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ، اہل سنت والجماعت کا طریقہ
اس زمانے میں دیوبند کے علماء نے ہی پھر سے لوگوں میں رائج کیا اور اس کو زندہ کیا، اس لیے لوگوں نے اہل سنت والجماعت کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا۔ یہ عوام کا دیا ہوا ایک نام ہے، لہٰذا خود دیوبند کے سب سے مشہور محتمم حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ، جنہوں نے تقریباً 50 سال دارالعلوم دیوبند کے مدرسے کی قیادت کی، وہ وہاں کے سربراہ رہے، انہوں نے خود اپنی کتاب جس میں وہ علماء دیوبند کے مسلک کو، ان کے نظریے کو واضح کر رہے ہیں، انہوں نے خود واضح انداز میں لکھا کہ دیوبند کسی نئے مسلک کا نام نہیں بلکہ اہل سنت والجماعہ جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا جو طریقہ، ان کا جو مشرب، ان کی جو سوچ ہے وہ دیوبند والوں کی سوچ ہے۔ دیوبندیت کا نام تو عوام کا دیا ہوا ہے، لہٰذا خواہ کوئی کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے متعلق ہو، وہ حنفی ہو، وہ حنبلی ہو، وہ شافعی ہو، وہ مالکی ہو، اگر وہ صحیح عقیدے پر قائم ہے، وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے طریقے پر ہے تو وہ دیوبندی ہے، خواہ وہ دیوبند کا نام بھی نہ جانتا ہو، کیونکہ دیوبندی کا مطلب اہل سنت والجماعہ، تو جو اہل سنت والجماعت میں سے ہے وہ دیوبندی ہے۔ اس وقت جو علماء دیوبند موجود ہیں دنیا میں باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہم سب پہ دراز فرمائے۔ ان میں بڑوں میں سے ایک حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے دیوبند کے مسلک کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ علماء دیوبند کوئی ایسا فرقہ یا جماعت نہیں ہے جس نے امت سے ہٹ کر فکر و عمل کی کوئی الگ راہ نکالی ہو، بلکہ اسلام کی تشریح، اسلام کا صحیح ڈیفینیشن جو 1400 سال میں پوری امت کے علماء کا رہا ہے، وہی علماء دیوبند کا مسلک ہے۔ دین اور اس کی تعلیمات کا جو صحیح سرچشمہ قرآن و سنت ہیں، وہی قرآن و سنت اپنی صحیح شکل میں علماء دیوبند کے مسلک کی بنیاد ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے پر جو لوگ قائم ہیں وہ اہل سنت والجماعہ کہلاتے ہیں، اور اہل سنت والجماعہ کے جو علماء ہندوستان میں یا دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہوں وہ دیوبندی ہیں، خواہ وہ دیوبند کا نام بھی نہ جانتے ہوں، وہی علماء دیوبند ہیں۔ علماء دیوبند سے مراد دیوبند سے پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، محض دیوبند سے جڑے ہوئے لوگ محض نہیں ہیں، وہ ایک شہر کا نام ہے۔ وہ سارے لوگ جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کے طریقے پر ہیں وہ دیوبندی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔